اور مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی عظمت کا بیان قرآن پاک میں کس طرح سے آیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین گرامی قدر، نہایت ہی بہترین سوال ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ مختصر سا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام انبیاء کرام اور تمام رسول عظام کا سردار و سرتاج بنایا۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ رفعتیں اور فضیلتیں نبی کریم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ ارشاد الہی ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول عظام ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرمایا، اور ان میں ایک وہ ذات گرامی ہیں جن کو اللہ نے سب پر درجوں بلند فرمایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، انبیاء میں، رسول میں ایک کو دوسرے پر فضیلتیں اللہ نے بخشی ہیں، اور ایک ذات تو وہ ہے جن سے اللہ نے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ اور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں ایک وہ ذات گرامی ہے کہ جنہیں اللہ نے باقی سب پر درجوں بلند فرمایا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں جس ذات گرامی کا ذکر ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو سارے نبیوں پر اللہ نے کئی درجوں بلند فرمایا، ہر لحاظ سے بلند فرمایا۔ تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں، تمام رسولوں کے آپ سرتاج ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کی عظمتوں کا اور آپ کی فضیلتوں کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اس طرح بلند ہے کہ اللہ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ اپنے حبیب پاک کے نام کو وابستہ کر دیا، حتیٰ کہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ جہاں کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی وہیں کہا جاتا ہے۔ خطبوں میں اللہ کے نام کے ساتھ حبیب کریم علیہ السلام کا نام ہے، اذانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ حبیب کریم علیہ السلام کا نام ہے، نمازوں میں اللہ کے نام کے ساتھ حضرت نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات پست و بالا میں ہر جگہ اپنے نام مبارک کے ساتھ اپنے حبیب پاک کے نام کو بلند فرمایا، اور رسول کریم علیہ السلام کو تمام نبیوں میں یوں فضیلت بھی عطا کی ہے کہ انبیاء کرام رسول اعظام پر جب کبھی قوموں نے اعتراضات کیے تو نبیوں کو حکم تھا کہ ان اعتراضات کا وہ جواب دیں۔ تو ہر پیغمبر نے اپنے اوپر کیے گئے اعتراض کا خود جواب دیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر جب اعتراضات کیے گئے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ بھی جواب دیجئے، بلکہ خود ہی حبیب پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بتلاتے ہوئے جواب دیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت کو اجاگر کیا۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے وحی کے نزول کو شروع کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف کیا تھا، تو ایک بدبخت نے کہا تھا کہ ان محمدن ودعہ ربہ وقلاہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا اور روٹھ گیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو اعتراض حضور کی ذات پر ہوا، جواب رسول پاک سے نہیں دلوایا، بلکہ اللہ نے خود اس کے بارے میں ایک مکمل سورت نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا
ما ودعک ربک وما قلا، قسم ہے چاش کے وقت کی اور سیاہ رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ آپ کا رب حبیب پاک علیہ السلام آپ کی شانوں کو بلند و بالا رکھتا ہے، وہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، بلکہ آگے مسلسل حضور کی شانوں کا ذکر کرتے کرتے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ سے آپ کا رب ناراض کیسے ہوگا مصطفیٰ، ان قریب وہ آپ کو اس قدر عطا کرے گا، اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ اپنے حبیب کی رضا اور خوشنودی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کے بارے میں حضور کے دل میں خیال آیا کہ بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، نماز پڑھا رہے تھے، دل میں تمنا آئی اور آرزو دل کے اندر مچلنے لگی، تو اللہ نے اسی لمحہ جبریل امین کو بھیجا اور حضور کے قلب تھر پر قرآن کی آیت نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب ہم آپ کے چہرے انور کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فرماتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ تو حضور کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ نے قبلہ بھی تبدیل فرما دیا۔ اس طرح قرآن کریم کی متعدد آیات میں نبی پاک علیہ السلام کی متعدد شانوں کا بیان ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔